جب خلافت راشدہ کے بعد ہر امن خوف میں بدلنے لگا تو بعد میں جو خلافتیں آئی ہیں ان کو خلافت راشدہ نہیں کہا جا سکتا. پھر اگر حکومت کو خلافت کہہ دو صرف، تو اللہ تعالیٰ نے ملوکیت کا وعدہ تو الگ فرمایا ہوا ہے، ملوکیت کی بات ہی الگ کی ہوئی ہے. وہ ملوکیت تھی اور اس کو خلافت اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ بیک وقت دو خلیفہ نہیں ہو سکتے. اور حضرت علی اگر خلیفہ تھے تو روحانی طور پر معاویہ خلیفہ نہیں تھے. وہ بادشاہ تو کہلا سکتے ہیں، ایک مسلمان ملک کے مسلمان بادشاہ، لیکن خلیفت اللہ ان کو نہیں کہا جا سکتا. خلیفت الرسول ان معنوں میں نہیں کہا جا سکتا کیونکہ خلافت منقسم نہیں ہوتی. اسی خلافت کے اندر توحید کا مضمون بیان فرمایا گیا ہے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اگر تم خلافت سے وابستہ ہوگے، یہ لوگ وابستہ ہو جائیں گے جن کا ذکر ہے، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ میری صرف عبادت کریں گے اور میرا کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے. تو وہ قوم جو خدا کی توحید پر قائم ہو اور شریک نہ ٹھہرائے، وہ قوم اکٹھی ہوا کرتی ہے. جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قوم تھی، ایک ہاتھ پر جمع تھی. تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے جس حال میں اسلام کو چھوڑا تھا، ایک ہاتھ پر اکٹھا ہوا ایک مٹھی کی طرح یوں، وہی ہے توحید کا دنیا میں اظہار. یعنی دنیا میں توحید کا منظر جو ظاہر ہوتا ہے وہ روحانی توحید کے نتیجے میں اس کی برکت سے عطا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفۃ اللہ ہونے کا حق ادا کر کے ایک مثال قائم کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ محمد رسول اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک اعمال بجا لائیں گے، ان کو بھی میں جب خلافت عطا کروں گا تو ان کی یہ نشانی ظاہر ہوگی. 3 نشانیاں بیان کی. اول، دین کو تمکنت ملے گی اور دن بدن دین ترقی کرے گا. نمبر 2، خوف آئیں گے اور ہر خوف کو خدا امن میں تبدیل کرتا چلا جائے گا. نمبر 3، وہ اکٹھے رہیں گے، ایک ہاتھ پر جمع رہیں گے، میری عبادت کریں گے اور ان میں کوئی شرک کا شائبہ نہیں ہوگا. اس دنیا کے لحاظ سے بھی وہ ایک متحدہ ملت واحدہ کے طور پر ابھریں گے. اگر ایسا نہ ہو، فَإِن كَفَرَ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے باوجود پھر جو کفر کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس یہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں. حضرت مسلم موعود کے ترجمے میں کو اس یہ بات تقویت دیتی ہے کہ آمنو کا آغاز تو بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، مگر اس میں اس آیت کے آغاز میں ایمان بالخلافت ضرور پیش نظر ہے، کیونکہ جو کفر کرتا ہے اس کے بعد وہاں مومنوں کے اندر اندرونی کفر آ گیا ہے. وہ کس چیز کا کفر کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر کرے تو اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. یہاں کفر سے مراد خلافت کا کفر ہے، یہاں کفر سے مراد خلافت کی ناشکری ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان کا درجہ اسلام کے اندر فاسقین کا درجہ ہوگا. بظاہر مسلمان رہیں گے لیکن فاسق کہلائیں گے. تو یہ سارا مضمون مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے، خدا کی طرف خلافت کے مضمون کو منتقل کر رہا ہے کہ اللہ ہی خلافت قائم کرتا ہے. جب وہ قائم کرتا ہے تو یہ علامتیں ظاہر کرتا ہے جن کا بنانا بندوں کے بس کی بات نہیں ہے. اب بتائیں اس آیت کے مضمون کو سمجھنے کے بعد یہ کیسے خلافت قائم کریں گے؟ کوئی طریقہ ہے؟ ایک ہی رستہ تھا کہ خلیفۃ اللہ دوبارہ قائم ہو، اور اس کے سوا کوئی رستہ نہیں تھا، ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. جب خلافت اللہ کا انکار کر بیٹھے ہیں تو خلیفۃ الرسول یا خلیفۃ المسیح یا خلیفۃ المہدی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں رہتا. اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آپ رجوع کریں قرآن کے بعد تو وہاں سے معاملہ خوب کھل جاتا ہے. آپ نے فرمایا خلافت کا وعدہ کیا، آپ نے
قرآن کریم کی اس آیت کی روح سے یہ بتایا کہ خلافت ہوگی، حدیث میں واضح طور پر آتا ہے خلافت ہوگی، پھر ملوکیت ہو جائے گی، پھر ملوکیت جو ہے وہ ظالم بادشاہوں میں تبدیل ہو جائے گی اور دن بدن معاملہ بگڑے گا۔ اس دوران خدا کا یہ وعدہ کیسے پورا ہوگا کہ جو تم میں سے نیک اور نیک اعمال ہیں ان کو تو بہرحال اللہ کی طرف سے کچھ حفاظت ملنی چاہیے۔ اس کی پیشگوئی فرما دی کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد ہوگا، تو مجدد خلیفت اللہ کا قائم مقام ہے، اور خلافت بدرجہ اولا، کیونکہ خلافت تمام امت کو امت واحدہ میں تبدیل کرتی ہے، مجدد وقتی اصلاح کر کے مرنے سے بچا لیتا ہے، مزید ڈیٹیریوریشن سے بچا لیتا ہے۔ بس خلافت کلیتاً ختم نہیں ہوئی، مگر خلافت کی ایک ثانوی شکل جسے مجددیت فرمایا گیا، اور کہیں اس مجددیت کو براہ راست خلافت نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تبھی میں کہتا ہوں مجددیت کی مثال ایسی ہے جیسے پانی نہ ہو تو تیمم کیا جاتا ہے، وضو کہ قائم مقام تو ہے پر وضو نہیں کہلاتا تیمم۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت استخلاف کے تابع ہی، کیونکہ آپ قرآن سے باہر تو کوئی مضمون سوچا ہی نہیں کرتے تھے، اسی آیت کے تابع خدا سے علم پا کر مجددیت کا وعدہ فرمایا، لیکن اسے خلافت نہیں کہا، کیونکہ خلافت کے سائے میں پلنے والا ایک متبادل نظام تھا، اس کے عدم وجود کی صورت میں اس کا ایک متبادل نظام کہنا چاہیے۔ پھر خلافت کا ذکر کب فرمایا ہے؟ اب یہ سوال ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خلافت کی پیشگوئی نہیں کی تو اس مولوی مل کے سارے جہان کے مسلمان مل کے بھی نہیں بنا سکتے۔ اگر کی ہے تو اسی طرح پوری ہوگی جس طرح آپ نے فرمایا ہے، یہ اس کو بدل نہیں سکتے۔ آپ نے کی ہے اور اس کو خلافت کو باندھا ہے مسیح کے نزول کے ساتھ۔ مایا جب مسیح نازل ہوگا نبی اللہ، دیکھیں کیسی حکمت ہے اور کس طرح اندرونی نظام ہے ربط کا، کوئی تضاد نہیں۔ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر منہاج النبوت پر خلافت قائم ہوگی، کیونکہ نبوت کے بغیر منہاج النبوت کی خلافت بن ہی نہیں سکتی۔